بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ پاکستانی سیاست میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات، جن پر تجزیہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ مثلا یہ کہ کل عمران خان صاحب جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، کہیں گے کہ بھئی ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ مغلا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اس میں شیلنگ نہیں ہوگی، لاٹھیاں نہیں چلیں گی، تو آگے کیا ہوگا؟ کیا ایک اور لانگ مارچ کرنا پڑے گا یا لانگ مارچ سے پہلے بات بن جائے گی یا بات نہیں بنے گی، حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ شیخ رشید احمد صاحب کنٹینر میں نظر نہیں آئے زیادہ، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور بہت ساری اور باتیں جن کے ہم جوابات لیں گے جناب شیخ رشید احمد صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر خیریت سے ہیں؟ بتائیے کیا لگتا ہے دوبارہ لانگ مارچ کرنا پڑے گا یا اس سے پہلے بات بن جائے گی؟ ابھی کچھ جلدی ہے، 5-10 دن بعد میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر لانگ مارچ کرنا پڑا تو وہ لانگ مارچ بھی کرے گا، اگر کوئی بات چیت چلے اور بات شروع ہو، بات چیت کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ اچھا، لیکن ابھی جو پیٹرول دونوں طرح سے ہم تیار ہیں۔ صحیح ہے، لیکن جو پیٹرول مہنگا کیا جون کا مہینہ ہے، میں اس میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہاں لیکن دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا 10 دن کا مطلب ہے ابھی آج ہم بیٹھے نا 31 پہ، 10 جون کو تو مفتاح اسماعیل 10 دن کا مطلب ہے میرا 5 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک۔ اچھا صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں 30 روپے پیٹرول مہنگا کر چکے ہیں، 10 تاریخ کو بجٹ دے رہے ہیں، بجٹ میں اور ٹیکسز لگائیں گے، جب اتنے مشکل فیصلے کر لیں گے تو یہ سوچ کر ہی فیصلے کروں گا نا کہ ابھی گھر نہیں جانا، ہم نے استعفیٰ نہیں دینا۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہے، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، ہم نے گھر نہیں جانا، یہ ووٹ آف عدم اعتماد ہمارے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ جو ہونا ہے وہ شاید کسی کو نہیں پتا، ہونا ہے، بجٹ انہوں نے دینا ہے، دے لیں، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ سارے 230 کے 230 ملک جو ہے یہ شو پالشیوں کے ساتھ ہو جائیں، بر صغیر پاک و ہند کی ساری طاقتیں ہو جائیں، سامراجی طاقتیں ساتھ ہو جائیں، انہوں نے جانا ہے۔ اور ہونا کیا ہے؟ ہاں یہ بات کی بات ہے۔ جانا ایسے مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ اگست 2023 میں جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اگلے یعنی الیکشن کا سال ہے آپ کے خیال میں، آپ کو یقین ہے؟ مجھے اتنا سا بھی غیر یقین نہیں ہے اللہ کے حکم سے۔ میں الیکشن سے بہت پہلے الیکشن دیکھ رہا ہوں اسی سال میں، یا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یعنی کچھ غیر جمہوری بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کا تو امکان بظاہر مشکل نہیں لگتا شیخ صاحب؟ غیر جمہوریت کے بھی کئی طریقے ہیں آج کل۔ یہ ایک ووٹ کی حکومت جو ہے، آپ کو خیال ہے 22 کروڑ لوگوں میں جمہوریت ہے؟ ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا لیا، ایک نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا لیا، ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر مواصلات بنا لیا۔ آپ کا کوئی بیٹا ہے تو بنوا لیتے کوئی وزیر ٹرانسپورٹ یا کوئی آپ بھی میرا مطلب یا تو کھلا کھاتا ہے، لنگر لگا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے بیٹے کو بنا رہا ہے، ہر آدمی اپنے بھائی کی پوسٹنگ کرا رہا ہے۔ ہاں صحیح ہے۔ اچھا وہ بھائی کی پوسٹنگ کے حوالے سے ہماری برادری کے ایک صاحب پہ وہ لگا تھا، وہ خبر غلط تھی، وہ تو مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ خبر غلط چلی تھی، لیکن یہ بتائیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کبھی صحافیوں کے خلاف نہیں جاتا، یہ بالکل سے، ارے ویسے میں ان لوگوں کے خلاف جا رہا ہوں جو کہ مختلف ایف آئی اے میں لگ رہے ہیں، نیب میں لگ رہے ہیں، اے این ایف میں لگ رہے ہیں۔ میں صحافیوں کے مسئلے میں کبھی نہیں بولتا۔ میں نے دیکھا ہے آپ کی اول دن سے یہ رائے بھی رہی ہے اور یہ مشورہ بھی دیتے رہے۔ ہم 2006 سے جب خبریں پڑھتے تھے یار دبئی سے، اور جب مشرف صاحب کا ذرا مسئلہ بن گیا تھا تب آپ اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ ان کو یہ رائے دیتے تھے بلکہ علل اعلان کہتے بھی تھے ٹی وی پہ آ کے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا ہے پنگا نہ لیں۔ پھر خان صاحب کو بھی آپ علل اعلان بھی کہتے رہے تھے کہ بھائی ان سے پنگا نہ لیں۔ تو ابھی بھی یہ مشورہ ہے آپ کا؟ ایک تو اس گورنمنٹ نے تو خیر عجیب بالکل میں سمجھتا ہوں، میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ بلا ضرورت پنگے لینے کی کیا ضرورت۔ آپ نے جو کرنا ہے کرنا ہی ہے، آپ نے معصومانہ سوال سے باز آنا نہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ صحیح ہے، تو پھر آپ سے بنا کے رکھی جائے، آپ سے بگاڑ کر کیوں رکھی جائے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے لیکن کہا نا کہ میرے مرشد تھے، میرے استاد تھے۔ دیکھیں میں نے سیاست کی ہے باچا خان کے وقت سے، اور ولی خان اور شورش کشمیری مرحوم اور احتشام الحق، انہوں نے 10-12 لوگوں کے مجھے مرنے سے 5 منٹ پہلے نام دیے تھے۔ ان سے کبھی پنگا نہ لینا، جس میں صافی بھی شامل تھا، آخری 12واں نام صافی کا تھا۔ اچھا جب شورش مرنے لگا گنگا رام ہاسپٹل میں تو میں ہی اس کے قریب تھا، اور وہ
جب مرا ہے تو مرنے سے 5 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے جو باتیں کر رہا تھا اس میں 12 بندوں کا اس نے ذکر کیا کہ شیخ رشید ان 12 بندوں سے زندگی میں پنگا نہ لینا. تو اس میں آپ لوگ بھی شامل اس میں تھے. جج بھی ہوں گے, جرنیل بھی ہوں گے, صحافی بھی ہوں گے اور سیاستدان. یہ اس طرح یہ تین چار قسمیں ہوں گی. صحیح. زیادہ تر جے سے ہی بنتے تھے جرنلسٹ, جرنیل اور سارے زیادہ تر 12 میں سے 6 7 8 تو جے سے ہی بنتے تھے. صحیح ہے. تو خان صاحب نے اس جے سے زیادہ بنا, میں یہ نہیں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کون سے والے جے کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے خان صاحب کو نہیں کہا کہ اس جیم سے آپ بھی زیادہ پنگا نہ لیں, مہربانی کریں. ہر اقتدار جو ہوتا ہے وہ کمپنی کی مشہوری کا بھوکا ہوتا ہے. اس کو کمپنی وہ چاہتا ہے میری مرضی کی خبر, میری خواہش خبر بنے, میں اچھا دکھائی دوں. میں کس زمانے کی آپ سے بات کروں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکمران کی میڈیا, ایک آدھا میڈیا کے ساتھ تو حکمران کی جنگ ہو کے رہتی ہے. آپ کے ساتھ کر نہیں رہے حکمران, ایسا ہی ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ آتے ہی کر گئے, پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں میرا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ خبر ہی دے رہے ہیں. کیا ان کی خبر نہیں دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں. ہاں, بلکہ کسی کی زیادہ خبر, بہت زیادہ خبر آنا بھی کوئی دانش مندی نہیں ہوتی. اسی لیے میں زیادہ پروگرام نہیں کرتا کہ تھوڑا ہی رہنا چاہیے, تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے. لیکن یہ خواہش ہونا کہ ٹی وی کھولو تو آگے میں نظر آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں تو بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے, اماں وہ پھر آ گیا ہے. میرا مطلب ہے ٹی وی پہ اور لوگوں کو بھی موقع دیں. اور ایک وقت تھا لوگوں کے پاس, اب ریموٹ ہیں, جو مرضی کا چینل ان کو جو چیز پسند آتی ہے. اختیار لوگوں کے پاس ہے, اختیار اب آپ کے پاس نہیں ہے جی. صحیح صحیح. آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں. لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کہ اس نے کس کو دیکھنا اور کس کو سننا ہے, اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے بہترین حکمت عملی بھی یہی ہونی چاہیے کہ انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ مجھے بات کر, مجھے سے مراد میڈیا کو جو بات کرنی ہے وہ کرنے کی اجازت ہو, ظاہر حدود میں رہتے ہوئے, اور لوگوں کو یہ اجازت ہو کہ بھائی وہ جس کا بیانیہ پسند ہے اس کو مسترد کر دیں, اڑا کے رکھ دیں. بس یہ ہونا چاہیے. ابھی میں زندگی میں کہتا ہوں, میں ٹرپل ایس ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. مختصر بات کرتا ہوں اور تھوڑی بات کرتا ہوں. اور ساری زندگی میں نے 10 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کی, اور جلسے میں بھی تقریر کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ میں طے ہو جائے. اور بعض لوگ ایسے بھی, میں نے جب میں بچہ تھا طاء شاہ بخاری عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے, صبح ہو جاتی تھی, شورش بھی لمبی, لیکن اثر کی جو بات ہے, اثر کی جو بات ہے, آدمی شارٹ سویٹ اور سمارٹ رہے. ٹرپل ایس شیخ رشید وہ کہتے ہیں, بات کہنی ہے وہ کہے, اور مختصر طریقے. وہ کہتے ہیں مختصر پر اثر, جتنا آپ شارٹ لیس از مور, ہے نا, مختصر پر اثر. اچھا, لیکن یہ آپ نے بھی کہا نا شیخ صاحب کہ بھئی ہمیں بھی یقین تھا کہ ہمارے ہر اقتدار والے کو پتہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ کہیں نہیں جا رہا. آپ نے تو بڑا ببانگ دہل تکرار کے ساتھ علل اعلان کہا تھا عدم اعتماد ناکام ہے, ناکام ہے. آپ کو کب لگا کہ نہیں بھائی جان اب یہ گیم پلٹ گئی ہے, اب یہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, یا آپ کو بھی آخری وقت تک لگتا تھا کہ نہیں یار؟ مجھے عمران خان نے آخری وقت کہا کہ ہم نہیں جا رہے. جب ایم کیو ایم گئی تو میں نے عمران خان کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں. جب باپ گئی تو میں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں, وہ چپ ہو گیا. یعنی ایک دن پہلے میری خان صاحب سے بات ہوئی, عمران خان کانفیڈنٹ تھا کہ ہم نہیں جا رہے, ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی, باوجود اس کے کہ لوگ سندھ ہاؤس میں تھے. خان صاحب نے مجھے کہا ہم نہیں جا رہے. جس دن باپ چلی گئی اور ایم کیو ایم چلی گئی تو پھر مجھے تو پتا تھا باپ کا باپ کون ہے, تو میں نے کہا جی یہ تو کھیل ختم ہے سر جی. تو سب سے پہلا آدمی میں ہی تھا جس نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جان چھٹ رہی ہے جی, تھوڑے دن ریسٹ مارو. خان صاحب کو باپ اور ایم کیو ایم کے وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب گیم پلٹ گئی. جب ایم کیو ایم والا سارا معاملہ ہوا, میں وہیں پارلیمنٹ میں دیکھیں میری بات سنیں, بعض لوگ مجھ سے بادامی صاحب خفا ہو جاتے ہیں. میں عمران خان کی حد تک بات کرتا ہوں. میں نے ساری زندگی میں نمبر 1 سے دشمنی کی ہے, نمبر 1 سے دوستی کی ہے. 22 گریڈ سے دوستی کی ہے, 22 گریڈ سے لڑا ہوں, کبھی نچلی برانچ لائنوں میں نے لڑائی نہیں کی. سو میں جو آپ سے بات کرتا ہوں نا, میں پارٹی لائن آف ایکشن کی کبھی نہ کرتا ہوں, نہ ان سے بات کرتا ہوں. نمبر 1 سے میری دوستی ہے عمران خان کی, اور عمران خان سے 10 سال سے میرے ساتھ ایک بہت اچھا اس کا برتاؤ رہا ہے. 2 میں نے وزارتیں کی ہیں ان کے ساتھ, 16ویں وزارت بھی ان کے ساتھ کی ہے. سو میں عمران خان کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کل آپ مجھے ایسا سوال کر دیں جی شیخ رشید نے یہ کہا تھا, میں وہ بات کر رہا ہوں
جو میں نے خان صاحب سے کی آخری ٹائم جب باپ چلی گئی تو ایم کیو ایم چلی گئی، میں نے کہا جی کھیل ختم، پیسہ اعظم جی چلیں، میں نے پیکنگ شروع کر دی گھر کی. میں نے سرکاری گھر سب سے پہلے ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہی نہیں تھا تو خالی، حالانکہ ایک ووٹ کی اکثریت تھی، میرا خیال تھا ہم 3 ووٹ سے آ رہے ہیں، میرے حساب میں 2 یا 3 ووٹ تھے، لیکن 22 کروڑ قوم پہ ایسا شو پالش گرا کہ نیچے سے جوتے بھی نظر آنے شروع ہو گئے 1 ووٹ کی اکثریت سے. یہ ولسن کا میں نے سنا تھا کہ ولسن نے 1 ووٹ سے حکومت کی. تو جمالی صاحب کا بھی تو 1 ووٹ، پاکستان کا ولسن ہے، اس 1 ووٹ کی داستان تو بڑی مشہور ہے. جمالی صاحب والے جیل سے آئے، وہ سارا جمالی صاحب کا 1 ووٹ وہ میں نے دیا تھا جمالی صاحب کو، وہ میرا نہیں تھا، میں نے کسی کا ووٹ لے کر دیا تھا. مولانا اعظم طارق، میں آپ جو سارا حق آپ کو نہیں دیتا، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے لیکن میں جواب دینے کا پابند. جی بالکل صحیح، میں تو خالی آپ کی مرضی ہے، آپ جس کا سوال جواب دینا چاہیں. یہ ایم کیو ایم والا سارا معاملہ ہوا، میں نے سوال اس لیے کیا جب یہ میں اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب کے لاج کے باہر تھا جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر وہاں اچانک زرداری صاحب آ گئے، بلاول صاحب آ گئے، یہ وہ رات کو 3:30-4 بجے مجھے ایک سابق وفاقی وزیر کی کال آئی کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے. میں نے کہا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے. وہ اس وقت تک پر امید تھے، انہوں نے کہا بھائی جان خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا ہے، ہم کچھ گھنٹوں بعد ان سے مل رہے ہیں، یہ گیم پلٹ جائے گی، ہم ان کو سب دے دیں گے گورنرشپ وغیرہ، گیم پلٹ جائے گی. میں کہا میرا نہیں خیر. تو مجھے لگا کہ ان کو اس وقت تک لگتا تھا کہ نہیں اٹ از ناٹ اوور، لیکن وہ ایم کیو ایم نے جب ڈن کر دیا تو اوور ہو گیا تھا، ایسا وہ معاملہ بہرحال ختم ہو گیا تھا. اب آپ کو لگتا ہے شیخ رشید صاحب، دیکھیں ایم کیو ایم کی جب تاریخ لکھی جائے گی، ایم کیو ایم کی، میں ایم کیو ایم کو جانتا ہوں جس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. صحیح ہے، جب میں ڈھاکہ میں اور جیسور میں اور کھلنا میں خطاب کیا کرتا تھا. ایم کیو ایم اس وقت مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، ہاں اے پی ایم ایس. یہ جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے یہ آنے والی تاریخ لکھے گی کہ یہ ان کے حق میں کیا، کیونکہ میرا کرنا حق نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ ایک پارٹی ہے، کہ اس فیصلے سے ان کو عزت ملی یا عوام کی نظروں میں عزت میں کمی ہوئی. یہ فیصلہ ان کے حق میں گیا یا خلاف گیا. ایم کیو ایم سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے اور میری ساری زندگی ان کے ساتھ صلح صفائی رہی، لیکن اس فیصلے پہ میری ریزرویشن ہے. میں اس حکومت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، صحیح. کیا میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ اس طرح گئے نا کہ اتحادی خلاف ہو گئے، حکومت گر گئی، یہی ایکشن ریپل ہو جائے کہ یہی اتحادی آج کل 2 مہینے 6 مہینے بعد حکومت کے خلاف ہو جائے اور حکومت گر جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. 2-6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے جی، بجٹ لینے میں 2-6 مہینے تو بہت لمبے ہیں اس ملک میں. 2-6 مہینے میں بڑے سارے فیصلے ہو جانے ہیں اور ان فیصلوں کا انتظار ہے، اس سے پہلے ہی ساری چیزیں طے ہو جانی ہیں. وہ ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا یہاں روزانہ کی بنیاد پر اجرت دی جاتی ہے، اس ملک میں روزانہ کی بنیاد پر فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ معصومانہ سوال والے اینکر کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آئندہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ درست کیا تھا، یہ غلط کیا تھا. یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. صحیح ہے سر. پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ اٹل ہے نا، اسمبلی میں تو واپس نہیں آ رہے، تو طے ہے نا، استعفے ہو گئے. مجھے نہیں پتا تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہے. میں نے عمران خان کو اتحادی، میں واحد اتحادی ہوں جس نے ریزائن لکھ کر دیا ہوا ہے. ہاں انہوں نے کہا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ راجہ پرویز ارشد صاحب نے چونکہ بلا لیا ہے نا اسپیکر صاحب نے کہ جناب 5 جون سے غالباً روزانہ 30 اراکین آئیں اپنے استعفوں کی تصدیق کریں تاکہ ہم منظور کریں. تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نہیں ہم، یہ آپ کسی پی ٹی آئی کے آدمی سے نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال نہیں کیا. کل میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ میں جو سیریس ڈسکشنز تھیں اس میں میں شامل تھا. میرا ان سے اتنا ایک تعلق ہے، اتنا بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال سے میرا تعلق تو کوئی پرانا نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی ٹکٹ پہ لڑتا ہوں، اپنی قلم دعات پہ لڑتا ہوں، اور انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی نہیں مجھے یہ کہا کہ بھئی تو قلم دعات پہ کیوں لڑتا ہے. ضم کر لیں اس کو. اور ایک بہت اچھا تعلق رشتہ ہے، اور اس وقت تو یہ رشتہ نبھانا بڑا ضروری ہے کہ وہ امتحان میں ہے. اور جو لوگ نسلی ہوتے ہیں وہ مشکل اور امتحان کے وقت رشتے نبھاتے ہیں، رشتوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اچھے مشورے دیتے ہیں. ہمارا کام ہے مشورے دینا، فیصلہ کرنا خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا کام ہے. کیا یہ عمران خان کی حد تک کمیٹڈ ہے. کیا یہ جو آپ رشتہ نبھا رہے ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ، اس کی کوئی قیمت بھی چکا رہے ہیں آپ شیخ صاحب؟ بہت بڑی قیمت چکا رہا ہوں.
وہ کیا ہے؟ جو بھی ہے ساری چیزیں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتے. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈی چوک نہیں آئے آپ شیخ صاحب؟ وہ مطلب وہ جب کنٹینر پہ اس طرح نظر میں آیا, مطلب اس طرح میں نظر نہیں. 3 بجے کا ٹائم تھا, میں نے ہاں 3 بجے کا میں نے کہا تھا میں آؤں گا, میں خطاب کروں گا. میں نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا. میں جب میرے 2 دفعہ کرونا ہوا تو میں کرونا میں 6 دن چلا گیا آکسیجن پہ, تو میرا 60% لینس جو ہیں, پھیپھڑے کہتے ہیں اس کو میرا خیال اردو میں, جی جی وہ ڈیمیج ہو گئے. تو میں 8 بجے کے بعد زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا. صبح 8 بجے تک, میری عمر 70 سال ہے اب, اور میں کرونا کا آکسیجن پیشنٹ ہوں 2 دفعہ. 1 دفعہ آکسیجن پہ گیا, اللہ نے مجھے زندگی دی. الحمدللہ. اور باقی یہ ڈی چوک شوق ساری زندگی میں نے یہیں گزاری ہے. یہ ساری زندگی میں نے جب کہا تھا کہ 28 تاریخ کو کمیٹی چوک پہنچوں گا, کوئی نہیں پہنچا, میں پہنچا. میں نے کہا تھا کہ میں 25 کو زندہ رہا تو پہنچوں گا, 15 منٹ پہلے پہنچا. رانا ثناء اللہ کو سیاسی طور پر سارے میرے راستے اور کنٹینر بند تھے. اس دن بھی 28 تاریخ کو رائٹ 3 بجے پہنچا, 25 تاریخ کو بھی پورے 2:45 بجے پہنچا. اور شام کو 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد لوگوں نے خود مجھے یہ کہا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ایسی ٹیئر گیس اور ایسا ظلم اور ایسا تشدد اور ایسی وحشت انگیزی میں ایوب خان کے وقت پاپولر لیڈر تھا, میں نے اس وقت بھی نہیں دیکھی. میں اپنے وقت میں ایوب خان کے وقت میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھا پاکستان کا, لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور 1-2 کویسچن میرے دل میں ہیں, جو کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں, جس طرح سلوک کیا گیا ہے, وہ میں کسی بڑے آدمی سے کروں گا, عنقریب کروں گا. کہ قوم جو ہے سب کی ہے, یہ قوم جو ہے یہ سب کی قوم ہے. لوگ اقتدار میں آئے اور ایک نام کا میں آپ کو واقعہ بناتا جاتا ہوں. قریشی, کیا نام تھا اس کا, معین قریشی نگراں وزیر اعظم بنے. کیونکہ معین قریشی جو تھے تو اس کے بارے میں سرتاج عزیز فون کر رہے تھے دروازے سے پیچھے کہ آپ کی کمر کا سائز اور میری کمر کا سائز ایک ہی ہے. میں کہوں ایک ایڑی کوئی دوشیزہ آ رہی ہے جس کا کمر کا سائز سرتاج. میں نے کہا یہ کون سی کوئی 16 سالہ دوشیزہ ہے جس کی کمر کا سائز سرتاج عزیز سے ملتا ہے. میں نے کوشش کی, شجاعت نے تو نہیں بتایا. پھر جنرل مجید ملک نے مجھے کہا کہ یہ ہوٹل میں فون ہو رہا تھا, اٹلی کے سوئمنگ پول میں وہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں سے سرتاج عزیز پوچھ رہا تھا تیری کمر کا سائز یہی ہے. اور یہاں معین قریشی اور شوکت عزیز اس ٹائپ کے بھی وزیر اعظم رہے ہیں. سو شو پالش والے تو 14 دفعہ گالیاں دی ہیں, اور پھر جوتوں کو چاٹا ہے, اور پھر معافیاں مانگی. وہ تو جب وہ معین قریشی صاحب والے واقعہ ہے کہ جب ان کو آنا تھا نگراں وزیر اعظم بن کے, تو وہ ان کو والدین میں سے کسی کی قبر پہ جانا تھا, وہ معلوم نہیں تھا کہ قبر کہاں ہے, تو وہ سارا ایک مونی کا واقعہ ہے معین قریشی صاحب کا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے اس ایس ایچ او, میرے علاقے کا ڈی ایس پی تھا, میں نے کہا کسی جگہ سل رکھ کے خورشید قصوری سے اس کا والد کا نام شام ڈیٹ اب پوچھ لے. ڈیٹ خورشید قصوری کو بھی نہیں پتہ تھی. پھر اسی طرح گارڈ آف آنر ہو گیا, اور اسی طرح فاتح ہو گیا اس قبر پہ, سلوٹ مارا, ریڈ کارپٹ. سر جی اس ملک میں دیکھیں یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر داخلہ, وہ پاکستان ہی نہیں آ رہا وزیر خارجہ, سوری داخلے کو تو چھوڑے پرے, اس نے کہا موج لو پھرو ٹرو. ہر آدمی اپنے بیٹے کا تعارف کرا رہا ہے. یہ خاندانوں کی سیاست ہے, جو ہر میراثی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ گاؤں میں اس کے بیٹے کا بھی تعارف ہو. ہر میراثی یہ چاہتا ہے کہ چودھری کو پتا ہو یہ میرا پتر ہے. تو یہ دنیا ایک بڑا گاؤں ہے, اس میں ہر سیاسی میراثی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی کمپنی کی مشہوری ہو اور پتہ لگے کہ جناب علی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں, اور ہونا بالآخر خرابی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا یعنی کیسے ریورس ہوگا یہ سب کچھ؟ امریکہ اپنی سازش سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ بھائی جان میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا, اتنا کہہ سکتا ہوں یہ نہیں چلیں گے. ہوگا کیا یہ مولا میرے کو پتا ہے. میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ یہ جون کا مہینہ اہم ہے, اور ساری زندگی یہ استعمال ہوتے رہے ہیں ضیاء الحق سے لے کے آج تک, تو استعمال ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. یہ
سیاستدان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے. ہم سیاستدان کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے. سیاستدان اپنے اندر ایک بڑا انسان ہوتا ہے. جب حادثوں سے چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ آ جاتے ہیں نا تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے. لوگ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہیں. اچھا کل کوئی ملک پہ وقت آیا تو یہ سنبھالیں گے ملک کو. جیسا عمران خان صاحب کے ظاہر جو اپنے بھائی کو پاسپورٹ سمیت نہیں بلوا سکے ابھی تک, وہ ملک کو سنبھالیں گے جی. یہ خان صاحب آپ سے اکثر ایشوز پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ابھی جب پچھلی بھی جب کور کمیٹی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے تب سب سے ملاقات ہوئی, پھر آپ سے 1-on-1 بھی ہوئی, تو آپ رائے بھی دیتے ہیں ان کو ان پرسن. آپ کے خیال میں آپ نے رائے دی اب تک خان صاحب جو کھیل رہے ہیں بالکل صحیح کھیل رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہیں کہیں وہ بیانات وغیرہ میں ذرا تھوڑا زیادہ چھکے چوکے مار رہے ہیں اور آپ نے ان کو سجیسٹ کیا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, ذرا چھکا ماریں لیکن کریز سے زیادہ نہ نکلیں گے, اسٹمپ ہی نہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کو مشورے دینے والے ان کی پارٹی میں کافی لوگ ہیں. میں ان سے جب 1-on-1 ملا تو میں لانگ مارچ کی تاریخ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا, اور میری یہ خواہش ہے کہ مسئلے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت عمران خان کو ڈیٹ دے دیں گے تو ہماری تو ڈیٹ فکس ہو جائے گی, ان کی ڈیٹ اوپر کی ہو جائے گی, سیاست کے اوپر کہہ رہا ہوں. دیکھیں بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھتے ہیں. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو کون دیکھ رہا ہے جی؟ ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ 20 کروڑ روپے میں ممبر بیچا ہے. اگر یہ بات آپ سے کروں گا تو آپ کا وقت ضائع کروں گا. ایک بندہ نے کہا کہ فیصل آباد میں جی آپ نے مجھے ملتان میں ایک بندہ ملا, اس نے کہا شیخ رشید میں حلف کہتا ہوں 25 کروڑ میں میرا بندہ میرے علاقے والے کو 20 نہیں 25 میں گیا ہے. میں نے کہا وہ فیصل آباد کا نا, اس کو پتا ہوگا کہ ڈالر مہنگا ہوگا. وہ فیصل آباد کا ہے, میں نے کہا اس کو پتا ہوگا. کبھی آپ نے سنا کہ لیڈر آف اپوزیشن وہ مجھے جو لوٹا ہو؟ کیا اسمبلی, کون دیکھ رہا ہے اس اسمبلی کی طرف؟ تو پھر عمران خان کہتا ہے نا چھوڑو پرے لعنت بھیجو. پھر جو عمران خان کہتا ہے وہ ٹھیک, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, یہ پارٹی کا ان کا فیصلہ ہے. جس اسمبلی میں گرینڈ لوٹا گولڈن لوٹا جو ہے لوٹوں کا کنگ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو آن پیمنٹ, اس اسمبلی میں عوام میں کیا عزت ہوگی جی؟ اچھا شیخ صاحب, آپ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں تو بتائیں, ظاہر ہے 2 صورتیں ہوں گی نا. یا تو عدالت کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ گورنمنٹ کو بھی کہے گی کہ جناب آپ نے شیلنگ نہیں کرنی اور آپ کو رستہ دے گی, تو اس صورت میں تو آ جائیں گے لانگ مارچ لے کے. اگر عدالت کا فیصلہ توقعات کے برخلاف آیا پھر کیا کریں گے؟ جو عدالت کہے گی ویسے کریں گے. اور پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں سپریم کورٹ بہت کلیدی کردار ادا کرے گی, کیونکہ سپریم کورٹ اور اس میں جو پاکستان کے بڑے لوگ ہیں, بندیال صاحب کو تو میں جانتا نہیں, کبھی ملا نہیں, لیکن ان کے والد فتح خان بندیال سے میرے بڑے تعلق تھے جب کمشنر راولپنڈی تھے, اور میں نے بڑے کام یہ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی یہ میں نے فتح خان بندیال سے ان کے والد سے بنوائی. ان سے تو میری کوئی نہ سلام دعا نہ کبھی پیش ہوا. لیکن سپریم کورٹ اہم فیصلے کرے گی پاکستان کے مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے. ویسے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ H9 پارک جائیں, لیکن خان صاحب ڈی چوک کی آواز لگاتے رہے. سب ٹھیک کیا جی, H9 پارک میں ویسے ہی مولانا فضل الرحمان والا پارک ہے, وہاں کیا کرنا تھا جا رہے ہیں. سیاست میں تو میرا مطلب ہے عمران خان کا بالکل, میں ڈی چوک کا حامی تھا جی. لیکن عدالت کے فیصلے میں اس میٹنگ میں کور کمیٹی کے پہلے اجلاس میں اس بات کا حامی تھا کہ فیصل چوک تک آیا جائے ڈی چوک سے, یہ میری رائے تھی. لیکن بعد میں خان صاحب نے خود جو فیصلہ کیا, میرے خیال میں وہ جو H9 وہ جدھر ہے کھانے پینے کی دکانیں, وہ ایسی خام خواہ فضول سی جگہ ہے, یہ ٹھیک جگہ ہے. لیکن سر چوک تک بے شک نہ جاتے, لیکن فیصل چوک تک ٹھیک تھا. لیکن اگر عدالت نے کہا ہے کہ H9 جائیں تو پھر تو وہیں جانا چاہیے تھا نا, کیونکہ عدالت کا تو حکم ہے. یہ کون سا کوئی اور علاقہ ہے, تھوڑا سا ہی 100 گز کا تو فرق ہے H9 میں اور ڈی چوک میں. کیا اچھا سر, ویسے کچھ بیانات میں ذرا محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا وہ خونی مارچ والا بیان آیا, اس کو لے کے گورنمنٹ کہتی رہی کہ دیکھیں صاحب یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ ہے, تو ہمیں خونی مارچ کو کیسے اسلام آباد. میں آج بھی کہتا ہوں
عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ شیخ رشید کی اپنی رائے ہے. کیا 5 آدمی مر گئے ہیں معمولی بات ہے یہ؟ 2 آدمی اٹک میں مر گئے ہیں, 1 آدمی لاہور میں مر گیا ہے. جس قسم کی ٹیئر گیس, جو یہ ٹیئر گیس نہیں, یہ کوئی اور زہریلی گیس استعمال ہوئی ہے. میں ابھی محتاط ہوں کیونکہ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے میں ان پر خفا ہوں اور میں خفگی کا اظہار کروں گا, میں میڈیا میں نہیں کرنا چاہتا. 5 بندے مر گئے ہیں, یہ خونی نہیں ہے تو اور کیا؟ خون یہ ہے کہ یہاں 50 مر جائیں, خون ریزی ہو جائے. بڑا افسوس ہے جی, آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ خونی مارچ نہیں تھا تو اور یہ فلاں مارچ تھا اور فلاں مارچ تھا. خونی مارچ کا مطلب میرا یہ تھا کہ خون کی ندیاں نہیں بہیں گی, پرتشدد تھا. آپ نے, گورنمنٹ نے جتنی طاقت کا استعمال کیا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بدماش ہے رانا ثناء اللہ, اور اس نے اپنے اوپر فرد جرم نہیں لگنے دینی. میں نہیں کہتا, شیر علی کہتا ہے کہ یہ 22 افراد کا قاتل ہے, اور جس پہ 15 شہادتیں ہیں منشیات فروشی کی, وہ کبھی اپنے اوپر فرد جرم نہیں لگنے. دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جس میں شو پالشیاں فرد جرم لگتی ہوں اور رات کو اور صبح کہے جی نہ لگاؤ میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جب سے یہ جمہوریت بنی ہے کہ شو پالش والا کہے کہ فرد جرم نہ لگاؤ, صبح میں چیف منسٹر بننے جا رہا ہوں, صبح میں پرائم منسٹر. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے پاکستان کی سیاست کی ہے, سب سے بڑا بلنڈر ان دونوں آدمیوں کو, باپ اور بیٹے کو لانے کا کیا ہے. شاید خاقان کو لے آتے کم ریاکشن ہوتا. اچھا اوکے. ہاں نہیں جانتے خونی کا اس سے تاثر ملا کہ اللہ نہ کرے کوئی تصادم, یعنی تصادم سے مراد یہ والا ظاہر ہے جو جتنی جانے گئی وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے, بہت زیادہ کربناک ہے, بہت افسوسناک ہے. گاڑیوں کو توڑے جا رہے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ پولیس یونیفارم میں ہے ہی نہیں تھے, یہ غنڈے تھے. ان کا ایکشن غنڈوں والا تھا. دنیا میں معصومانہ سوال کرنے والے اینکر صاحب آج سے پوچھتا ہوں, کوئی ایسی جمہوریت ہے؟ لوگ ایسی جمہوریت پہ لعنت بھیجتے ہیں, لعنت لعنت لعنت. جس کا شو پالش کرنے والا صبح وزیر اعظم بن جائے اور اس کو فرد جرم لگ رہی ہو, یہ ہے جمہوریت آپ کی. اور جس کا لیڈر آف اپوزیشن گولڈن لوٹا جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن, آپ جمہوریت, اس جمہوریت کو لوگ دیکھیں گے. یہ ہمارے جناب علی لیڈر ہیں, یہ ہمارے لیے مہنگائی کے خلاف بات کریں گے, یہ ہمارے لیے لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے, یہ ہمارے لیے لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے کی بات کریں گے. وہ تو خود ڈوبے ہوئے ہیں کاروبار میں. یہ بزنس مین اورینٹڈ پالیٹکس, بکنے اور بکنے والی سیاست اس وقت زندہ ہے, اس کو دم توڑنا ہے, ورنہ اس لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کی کوئی, کل ملک کو ضرورت پڑے لیڈر کی, ان میں کوئی لیڈر نہیں ہے. کاروباری لوگ ہیں ہر کام کا. اس وقت میں نے ایک کالج بنایا, آج اس نے گنج منڈی تھانے والے نے, وہاں میری اولاد نہیں ہے, بڑی مشکل سے 16 سال بعد وہاں کالج شروع کیا ڈھوک دلال میں, اور پولیس نے بیلٹ ڈال کے ان سب کو پکڑ کے لے گئی ہے کیونکہ بدماشوں کی حکومت ہے. کالج بن رہا ہے جی, ہائی کورٹ کے آرڈر سے بن رہا ہے, اور تھانہ ایس ایچ او گنج منڈی کہتا ہے جی مجھے بہت اوپر سے آرڈر آ گیا آئی جی کا کہ ڈھوک دلال کالج بند کر دو. اس طرح ملک چلتے ہیں. یا تو یہ ہو کہ وہاں آڑت کی دکان کھل رہی ہو, اس طرح آڑت کی دکان بھی نہیں کھل رہی جس طرح پولیس کو آپ بچیوں کے کالج کی تعمیر کو روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ووٹوں کا جب آئے گا نا وقت, وہ دیکھا جائے گا. جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ آپ سب کو ٹھیک جگہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی, اس کو پھکی دی جائے گی, اور پھکی بھی ایسی پھکی دی جائے گی گولی اندر ہوگی, یہ چوہے اور چوہیاں جلندر ہوں گی, ایسی پھکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ریئیکشن ہے ہر جگہ, ساری قوم میں ریئیکشن ہے. جب میں قوم کہتا ہوں اس میں ساری قوم شامل ہے, اس سے سمجھنے والے سمجھیں. ساری قوم کے اندر ریئیکشن ہے. گھروں میں ریئیکشن چلا گیا کہ چور واپس آ گئے ہیں. 3.5 سال عمران خان نے اور کوئی کام کیا نہیں کیا, ان پہ ٹھپا لگا دیا کہ چور ہیں, غدار ہیں. یہ کام اس نے کر دیا, اور کوئی کام کیا نہیں کیا. اچھا یہ سوال ہم آپ جب حکومت میں تھے تب بار بار پوچھتے تھے ہم آپ سے کہ سیم پیج ہے کہ نہیں ہے, سیم پیج ہے کہ نہیں ہے. ابھی اس حکومت کا اور باقیوں کا سیم پیج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کب ختم ہوا؟ کب ختم ہوا ہے؟
یہ شروع ہی کب ہوا تھا؟ یہ تو بس کافی خفگیاں بڑھ گئی اور یہ صورتحال ہو گئی. یہ اس دن ایک پیج ہوگا جس دن نواز شریف پاکستان میں ہوگا. اچھا وہ اس بات کی 14 مرتبہ گالیاں دینے کے بعد تھوک کے چاٹنے والوں کے ساتھ اداروں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ادارہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ادارہ لاکھوں لوگوں کا نام ہے اور عظیم جانثار لوگوں کا نام ہے. اور میں کل بھی اداروں کی احترام میں تھا، آج بھی اداروں کے احترام میں ہوں گا، کل بھی ہوں گا. جس نے ادارے کو گالی دی ہے وہ قومی مجرم ہے، وہ قوم کا غدار ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے. اور وہ چوری ہوئی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے گالیاں دیتا رہا تو ٹھیک ہے. اور یہاں ایک آدمی انہوں نے شو پالش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک ووٹ کی اکثریت سے. اس طرح ملک چلتا ہے سر جی. اس طرح تو شکر کندی بیچنے والا ریڑی والا بھی ریڑی نہیں چلاتا جس طرح آپ 22 کروڑ کا ملک چلانے جا رہے ہیں. سر یہ انہوں نے جو ماضی کے بیانات دیے آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا ہے، لیکن ابھی پھر اب تو خان صاحب بھی کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں نا. کبھی کہتے ہیں کہ میں نے بتایا بھی تھا ان کو کہ سازش ہو رہی ہے. کہنے پہ تو لوگ کہہ ہی جاتے ہیں. اگر یہ 14 گالیاں دے کے 14 مرتبہ قابل معافی ہو سکتے ہیں تو 14 مرتبہ لائیو گالی دے کے کروڑوں لوگوں کے سامنے اگر ان کا کیس قابل معافی ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی سوچ سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی کچھ لوگوں کے پاس پسٹل تھے، تو ابھی اگلے مارچ میں پھر آپ سب کو اپیل کرنی چاہیے کہ بھائی اسلحے کے ساتھ نہ ہے مارچ میں. یار دیکھیں میں تو جہاں سے صبح نہاری لینے جاتا ہوں اس نے بھی باہر گن رکھی ہوئی ہے. اس ملک میں کون سا گھر ہے جس میں گن نہیں ہے؟ لیکن لانگ مارچ میں آ رہا ہے گن لے کے تو وہ کہا تھا کہ اسلحہ میں نے شہروں میں چوراہے بنائے تھے کہ وہاں پستول بغیر لائسنس کے پھینک جائیں پرچہ نہیں ہوگا. تو میں نے صبح جا کے دیکھا وہاں آلو پیاز اور ٹماٹر پڑے ہوئے. پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اسلحہ نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے، یہ نہ کل آپ ریڈ کر دیں شروع کر. اور آپ تو کلاشنکوف کیس بھگت بھی چکے ہیں، آپ کو تو ویسے ہی ذرا محتاط رہنا. 7 سال قید کاٹ چکا ہوں ماں کا جنازہ چھوڑ کے. ویری ویری سیڈ. لیکن شیخ صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں بس ٹورڈز دی اینڈ، لیکن یہ تو ایک بہرحال پارٹی سطح پہ نہیں ہدایت ہونی چاہیے کہ بھائی اس طرز کا کوئی، کیونکہ پھر تو کوئی بھی سچویشن بن سکتی ہے نا، تو اسلحہ لے کے تو نہ ہے کوئی نا دھرنے میں لانگ مارچ. نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سامراجی طاقتوں نے جو فیصلے کیے، آخری جملہ بول کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بس آخری بتائیں بس. سامراجی طاقتوں نے جو فیصلے کیے، غیر ملکی طاقتوں نے جو فیصلے کیے اور جن لوگوں نے مینج کیا، انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، چور باپ اور چور بیٹا شو پالشیے کا انتخاب کیا. کسی تیسرے آدمی کا انتخاب کر لیتے، لوگوں میں نفرت اور بارود کی یہ چنگاری نہ ہوتی جو آج لوگوں کی آنکھوں میں ہے. صحیح ہے. اور اس اسمبلی کی اوقات یہ نہ ہوتی کہ لوٹا کریسی کنگ لوٹا جو ہے لیڈر آف اپوزیشن ہوتا. جی بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.